ویلکم بیک۔ دہشت گردوں کی ہماری سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ہم سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش سختی سے ناکام بنا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے دشمن نفرت اور خوف کا بیج بونا چاہتے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری افواج نے دہشت گردوں کے لیڈروں کا خاتمہ یقینی بنایا ہے، دشمن بھاری نقصان اٹھاتا رہے گا۔ آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا، سیاستدانوں سے بات چیت کی۔ آمد پر آرمی چیف کا کور کمانڈر پشاور نے استقبال بھی کیا۔ خواجہ آصف حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا یہ لوگ مذاکرات کے لیے مخلص ہی نہیں ہیں۔ کیا مذاکرات لگایا ہوا ہے؟ چھوڑیں اس ڈرامے کو، ان لوگوں سے بلیک میل نہ ہو۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں ہنگامہ، شور شرابہ کیا، ہو کر کے وزیر اعظم کی نقل بھی اتاری۔ اپوزیشن ارکان نے خواجہ آصف کی تقریر پر ہنگامہ شروع کر دیا۔ اپوزیشن ارکان احتجاج کے بعد واک آؤٹ کر گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر ہو گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے۔ 8:30 بجے عدالت پہنچ گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پیش نہیں ہوئے، اب فیصلہ جمعے کو سنایا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فیصلہ ہماری وجہ سے مؤخر نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بانی پی ٹی آئی مقدمے لٹکانے میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نہیں، حکومت دباؤ میں ہے، ہمت ہے تو بانی کو سزا سنائیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں حکومت پر اتنا پریشر ہے کہ آج بھی فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی، ڈیل کا لفظ سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں 190 ملین کیس کا فیصلہ جلد ہو جائے تاکہ وہ ہائی کورٹ جائیں۔ وزیر اعظم اور میاں نواز شریف نے آرمی سے مذاکرات کے حوالے سے ضرور بات کی ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ سے منظوری لینے کا لفظ بڑا ہے، فائنل اتھارٹی تو وزیر اعظم ہے، مشاورت ضرور ہوئی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے رسپانس نہیں دیا تو یہ لوگ ہمارے دروازے پر آ گئے ہیں، اب آ گئے ہیں تو ہم پر اعتماد کریں، ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر کسی اور روشن دان کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ نیگوسیشنز کے معاملے میں بھی آپ ایک پیش میں ہیں، وہاں سے بھی فل امپاورمنٹ ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے ہمارا اور پی ٹی آئی کا بیٹھنا بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کمیٹی بنانے کا، مذاکرات کرنے کا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی بات کی۔ میرا گمان ہے، میری معلومات نہیں ہے، انہوں نے یقیناً جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کی ہوگی، بات کی ہوگی۔ تو ادھر کی ناڈ کا ہونا یا ایک پیج پہ ہونا مجھے کوئی اچنبھا نہیں لگتا ہے۔ ناڈ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے ہوگی، لیکن کیا اپروول کے بغیر یہ مذاکرات نتیجہ خیز بات پہ پہنچ سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھتا اپروول کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کسی اور نے اس کی اپروول دینی ہے۔ اگین وہ مشاورت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری بے بسی کی یہی کیفیت ہے جو آپ کی اس گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے، اور آپ کی گفتگو سے کہیں زیادہ وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں جی یہ بے اختیار ہیں، اگر ہم اتنے ہی بے اختیار ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ہمارے دروازے کیوں کھٹکھٹائے آپ نے؟ کیوں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، یا کیوں ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، یا کیوں مطالبات کی فہرست ہمیں دے رہے ہیں؟ کہ اب جب ہمارے دروازے میں آ گئے ہیں نا، ہمارے گھر آ گئے ہیں، تو پھر ہم ہی پہ نظر رکھیں۔ ہمارے دروازے میں کھڑے ہو کے کسی اور روشن دان یا دریچے کے اندر مت جھانکیں۔ انصاف ہو رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے باوجود لوگوں کو بری کیا گیا تو تعریف کرنی چاہیے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے، سزا تو ملے گی۔ شہباز شریف کے ذاتی طور پر تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں، ایس آئی ایف سی کو آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں جو بہترین کام کر رہی ہے۔ 20 جنوری کے بعد پی ٹی آئی لیٹ جائے گی اور حکومت اکڑ جائے گی۔ کیبنٹ میں کہا تھا یہ نیب کا کہتا، اب تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حال ہوگا پی ٹی آئی کا چیئرمین صاحب کا۔ میں نے اس وقت کہا تھا، ان کے گھر جا کے کہا تھا، اور اس میں میرے ساتھ ایک وزیر تھے اور وزیر تھے، 3 لوگوں نے آبجیکٹ کیا تھا، فواد چودھری تھا، شیرین مزاری، ہم تینوں نے ریزسٹ کیا۔ 10 سال ہوگی یا 14 سال ہوگی، یا 10 سال ہوگی اور 14 سال ہوگی، 2 لوگوں کو، دونوں کی ہوگی۔ بشرا بی بی کیوں نہیں ہوگی سر؟ واردات میں اگر کوئی اور شامل نہیں ہے اور جو شامل ہے اس کو نہیں ہوگی، یہ کیسی بات ہے؟ یہ سوال، یہ انڈرسٹوڈ سوال، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں سارے، سب کو پتا ہے، سب چاہتے بھی یہی ہیں، پی ٹی آئی والے سب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 20 جنوری کراس کر لیں۔ خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ 20 جنوری کو کراس کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنا ٹرمپ کارڈ سمجھ رہے ہیں، کھیلے گے کوئی، وہ ٹرمپ کارڈ مجھے ان کے لیے سازگار نہیں لگ رہی ہوا۔ 20 جنوری کے بعد جو میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اصل میں عمران خان صاحب پھر لیٹ کے
نیگوشیٹ کریں, پھر بالکل لیٹ جائے گی اور اس وقت گورنمنٹ اکڑ جائے گی. آپ کل کچھ یہی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ پیر کو پیر آج بھی ہے نا, پیر کی کوئی خوشخبری بھی آنے والی ہے. دیکھیے میں نے کہا آ گیا آئندہ آنے والے ہفتے, یعنی کہ منڈے آن ورڈ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو $20 بلین 10 سال کے لیے انویسٹ کرنے جا رہا ہے ورلڈ بینک. اچھا, تو اس کی اناؤنسمنٹ اسی ہفتے جلدی آنے والی. ٹھیک ہے, 20 جنوری سے پہلے اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کے ہاں تعلقات بڑے اچھے, ٹھیک ہے, اور بڑا جوائنٹلی سب چل رہے ہیں. اچھا, اور اگر آپ کو ایک ٹیم میں ایک ایسا ممبر مل گیا ہے جو رونالڈو کی طرح لیڈ لے رہا ہے, جو آرمی چیف ہے, اور اس کی بہتری پاکستان کو مل رہی ہے, کون ناپسند کرے گا؟ میں اور آپ بھی خوش ہوں گے. 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل آرمی ایکٹ میں ترمیم کے تحت کیا گیا. فوجی عدالت میں پیش کردہ شواہد کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی کے سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں ریمارکس. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے, ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے. سپریم کورٹ میں کسٹم ایکٹ کے سیکشن 221A کی ذیلی شق 2 کی آئینی حیثیت کا کیس. جسٹس منصور علی شاہ نے آرٹیکل 191A کے ذریعے عدالتی دائرہ اختیار چھیننے پر سوالات اٹھا دیے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آرٹیکل 191A کے ذریعے عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے ہم سے دائرہ اختیار کیسے واپس لیا جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے. موجودہ آئینی نظام کے تحت اس بینچ کو یہ اختیار حاصل نہیں. یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے. اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وکیل نے بتایا کہ عدالت سے دائرہ اختیار نہیں چھینا جا سکتا. مارشل لاء میں جب آئین معطل تھا عدالت نے ایسے اقدامات کو قبول نہیں کیا. عدالت کے متوازی بنائے گئے ٹرائبیونلز کالعدم کیے گئے. معاملہ دائرہ اختیار کا ہو تو عدالت نے سخت مزاحمت سے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کیا. سپریم کورٹ نے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 27 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے. ISPR کا کہنا ہے بلوچستان کے ضلع کچھی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے, اسلحہ, بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی تباہ کر دیا گیا. ISPR کا بتانا ہے ہلاک ہونے والے دہشت گرد فورسز اور عام شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھے. کرم گرینڈ جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے. لوئر کرم میں دونوں گروہوں کا ایک بنکر گرا دیا گیا. ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے ابتدائی طور پر بلشخیل اور کارکلے میں مخالفین کا ایک بنکر مسمار کیا گیا. پاڑا چنار میں مرحلہ وار تمام بنکرز ختم کیے جائیں گے. جرگے کے تمام فیصلوں پر عمل کرایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ضلع کرم میں قیام امن کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ہنگامی بنیادوں پر طبی سہولتیں, دوائیں اور ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں. گلستان جوہر رابعہ سٹی کے قریب سرکاری گاڑی کی ٹکر سے ایک مکینک جاں بحق اور 2 شہری زخمی ہو گئے. ٹریفک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. رپورٹ کر رہے ہیں عدنان راجپوت. جوہر میں خوفناک ٹریفک حادثہ, مکینک جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے. عینی شاہد کے مطابق گاڑی تیز رفتاری میں آئی اور متعدد گاڑیوں کو ٹکر مار کر مکینک کو کچل دیا. گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی جبکہ حادثے میں مکینک محمد قاسم موقع پر ہی جان سے گیا. 2 راہگیر زخمی ہو گئے. گاڑی بہت اسپیڈ میں اوورٹیک کرتی ہوئی آ رہی تھی, پیچھے سے ہی اسپیڈ میں آ رہی تھی. بچے اب تینوں, 2 چھوٹے بچے تھے اور ایک بڑا لڑکا تھا, تینوں کام کر رہے تھے گاڑی کا. گاڑی جو ہے نا آگے اس نے ایک موٹر سائیکل کو بھی ہٹ کیا ہے, ساتھ میں ایک کالٹیکس تھی وہ بھی بیچ میں جو ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے. شہریوں نے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی. کیمرہ مین ندیم رشید کے ساتھ عدنان راجپوت, ARY نیوز کراچی. کراچی کے علاقے منگو پیر سے شہری کو اغوا کے بعد 3 لاکھ روپے ڈیجیٹل کرنسی کی منتقلی کا یہ معاملہ ہے اور پولیس نے تاوان کی رقم سے خریدی بیش قیمت کار برآمد کر لی ہے. محمود آباد سے اغوا بچی بھی بازیاب کرا لی گئی ہے. عدنان راجپوت کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کراچی کے علاقے منگو پیر میں CTD اہلکاروں کی جانب سے شہری کے اغوا کے کیس میں اہم پیش رفت. پولیس نے تاوان کی رقم سے خریدی گئی بیش قیمتی گاڑی برآمد کر لی. SSP اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے مطابق پولیس نے باضابطہ 8 ملزمان کو گرفتار کیا. پولیس موبائل میں اٹھا کے لے کے گئے تھے, پھر ان کے موبائل سے جو ہے وہ رقم ٹرانسفر کی تھی کرپٹو, جو FIR کے مطابق 30,40,000 USDT کے لگ بھگ ہے. پھر اس کا کرپٹو کرنسی کا اکاؤنٹ خالی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بریگیڈ کی حدود میں ان کو پھینک دیا تھا. وہاں سے پھر اس کے بعد یہ FIR درج ہوئی, پھر یہ AVCC میں آئی. ہم نے اس کے اوپر پھر ٹیم تشکیل دی. مرکزی ملزم تھا حارث صدیقی, اس کو ہم نے پکڑ کے, جس نے اپنے موبائل میں یہ رقم منتقل کی تھی,
وہ ہم نے گرفتار کیا. پھر اسی گروہ کے مزید بندے ہم نے گرفتار کیے. ٹوٹل 8 گرفتاریاں اس میں ہم نے اب تک کی ہیں. SSP AVCC کے مطابق پولیس نے محمود آباد سے اغوا ہونے والی بچی کو گزری کے علاقے سے برآمد کر لیا. پڑوس کے جوڑے نے 5 سالہ فاطمہ کو اغوا کیا اور فروخت کے لیے پنجاب لے جانا چاہتے تھے. AVCC نے کارروائی کرتے ہوئے ہم نے اپنی ٹیم تشکیل دی, اس پہ کارروائی کر کے ہم نے اس کو بازیاب کروایا. SSP AVCC کے مطابق مدعی مقدمہ کے پاس اتنی بڑی رقم ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں کیسے آئی؟ پولیس کو تفتیش کا اختیار نہیں. پولیس کی تفتیش صرف اغوا برائے توان کے مقدمے تک محدود ہے. کیمرہ مین ندیم رشید کے ساتھ عدنان راجپوت, ARY نیوز کراچی. سندھ حکومت نے 12 معاونین خصوصی مقرر کر دیے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. رضا ہارون, پیر سید افضال, لیاقت علی اسکانی, حسین اسلم, تنزیلہ ام حبیبہ, امیر حمزہ رئیس, خیر محمد شیخ, امان اللہ محسود معاون خصوصی مقرر. اس کے علاوہ کلثوم چانڈیو, محمد علی راشد, محمد علی بھٹو, ویرجی کولی بھی معاونین خصوصی ہوں گے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ حکومت کے لیے 8 ترجمانوں کی منظوری دے دی. ان میں نادر نبیل گبول, سکھ دیو اسرداس ہیمانی, بلند خان جنیجو, سمیتا افضل, سیدہ حسین عابدی, ہیر سوہو, سیدہ اقربا فاطمہ اور مصطفیٰ بلوچ شامل ہیں. پیپلز پارٹی نے صادق آباد کے علاقے ولانا میں نئے ٹول پلازا کی مخالفت کر دی ہے. پنجاب اسمبلی میں رکن پیپلز پارٹی ممتاز علی چانگ نے خطاب میں کہا, صادق آباد میں امن و امان کی بدتر صورتحال کے باعث لوگ موٹر ویز پر سفر نہیں کر سکتے. جنوبی پنجاب کے لوگوں سے بہت ناانصافی کی جا رہی ہے. جنوبی پنجاب میں ایئرپورٹ پر نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹ چلائی جائے. رحیم یار خان اور صادق آباد کے اسٹیشنز پر تمام ٹرینوں کے اسٹاپ مقرر کیے جائیں. رحیم یار خان میں سر 3 ٹول پلازا تھے. چوتھا ٹول پلازا میرے حلقے کے اندر ولانا کے مقام پہ بن رہا ہے. ایک ہی ڈسٹرکٹ میں اگر بندے رحیم یار خان کے سفر کرتے ہیں تو وہ 4 دفعہ ٹیکس دیتے ہیں. آج کل کے معاشی حالات ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم سے ٹرین گزرتی ہے تو وہ اکثر ٹرینیں وہاں پہ اسٹاپ تک نہیں ہے. ہم بائی روڈ سفر نہیں کر سکتے. موٹر وے سیف نہیں ہے چور اور ڈاکوؤں سے. نہ ایئرپورٹ ہمارے پاس ہوں, نہ ہمارے پاس ریلوے ٹرینوں کے سٹاپ ہوں. اگر روڈ پہ ہم سفر کرتے ہیں تو ٹیکس بڑھائی جاتے ہیں. ساؤتھ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے. کراچی کی حبیب یونیورسٹی میں دنیا کی پہلی فیکلٹی چیمبر برائے حکمت و انسانی علوم کے تحت لیکچر کا انعقاد. بوسٹن یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ٹینا پروہت نے خطاب کیا. عدنان انور کی رپورٹ دیکھیے. یونیورسٹی کے تحت دنیا کی پہلی فیکلٹی چیئرز برائے حکمت و انسانی علوم کے تحت مسلم فکر اور کرشماتی رول ماڈلز پر خصوصی لیکچر کا اہتمام. ڈاکٹر ٹینا پروہت کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرشماتی رہنما تھے جو اللہ کے آخری نبی اور مسلم امہ کے سیاسی و معاشی لیڈر کا بہترین عملی نمونہ تھے. I have been invited by Habib University to speak about my new research. It's a very beautiful day. اس موقع پر زین جیونجی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ٹینا پروہت کا لیکچر مسلم فکر اور جدیدیت جیسے موضوعات کو سامنے لایا ہے. امید ہے حبیب یونیورسٹی کی یہ مثالی علمی سرگرمی پروان چڑھے گی. تقریب سے خطاب میں حبیب یونیورسٹی کے بانی و صدر واصف اے رضوی نے کہا, اس فیکلٹی چیئر کے انعقاد کے ساتھ دانشورانہ تحقیق اور تعلیمی معیار کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تقریب میں طلبہ, اساتذہ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین مصطفیٰ معراج کے ساتھ عدنان انور, ARY نیوز کراچی. لاہور کی سردی میں شہری کھاپے اڑانے لکشمی چوک پہنچے ہوئے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد چکن کڑھائی سے لطف اندوز ہو رہی ہے. مزید بتا رہے ہیں احمد کھوکر. سورج سرد موسم سے جو لاہوری ہیں اور جو لاہور سے باہر سے بھی آئے ہیں لاہور کے اندر اس سردی سے لطف اندوز ہونے کے لیے, وہ مختلف خوابوں پر ہاتھ صاف کر کے جو ہے وہ لاہور کے اس موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. لکشمی چوک پر موجود ہیں, ذرا بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے جو کہ یہاں پر موجود ہیں. کافی دن سے ہم لوگ یہاں گھوم رہے ہیں. کھانے پینے جیسا موسم ہے, بولے تو اسپائسی ٹائپ کا, تو ادھر ہم آئے ہیں, کھانا شانا کھا رہے ہیں اور سب مل کے انجوائے بھی کر رہے ہیں. ساتھ میں پھر دوستوں کی اگر محفل ہو تو پھر کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے, تو ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں اس کو. لذیذ خوابوں کا اور اس موسم کا جو کمبینیشن ہے وہ لاہور کی جو سردی ہے اس کا مزہ اور بھی دوالا کر دیتا ہے. جی, ملکہ کوثر مری کے ٹھنڈے موسم میں مال روڈ کی سیر کا اپنا ہی لطف ہے. سیاح مری کی قدیم سروز گلی کے لذیذ کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. ارسلان ایاز کی رپورٹ دیکھیے. کے حسین نظاروں میں برف باری کے منتظر سیاح مری کی قدیم سروز گلی میں لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کوئی گرما گرم مشروبات پی رہا ہے تو کوئی چٹپٹی کڑھائی کھا رہا ہے. لاہور سے آئے ہیں,
हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, खाना यहाँ का बहुत मजे का अच्छा है, खास तो ज्यादा मजे किया है। मरी का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे खाना भी बहुत मजे का है। खाना भी एंजॉय किया हमने, चाय पी है, वेदर माशाल्लाह बहुत अच्छा है और सबसे बढ़ के यहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है कुछ इलाकों में। शदीद सर्द मौसम के अंदर सियाह कहीं तो काफी चॉइस से महसूस हो रहे हैं और कहीं गर्मा गर्म खानों का लुत्फ ले रहे हैं। कैमरामैन शबीर सियाल के साथ अरसलान नियाज, ARY न्यूज, मरी। कराची में सर्दी के दौरान केमाड़ी फिश मार्केट की रौनकें बढ़ गई हैं। फ्राई फिश का हर कोई दीवाना है। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। कराची के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खानों की धूम, फ्राई फिश, ग्रिल फिश, झींगा कढ़ाई। शहरियों का कहना है कि ताज़ा मछली खाने का अपना ही मजा है। सर्दी में तो सिर्फ मछली खाई जा सकती है और जबरदस्त प्रॉन की कढ़ाई खाई जा सकती है। और हम इस वक्त मौजूद हैं किमाड़ी में, जहाँ पे अमेजिंग सब सारी चीजें मिलती हैं। जिस वक्त हम मुश्का और हीरा और प्रॉन्स जो है ना पढ़ाई खा के सर्दी का लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मछली फरोख्त करने वाले भी खुश दिखाई देते हैं। कहते हैं सर्दी का तोड़ गर्मा गर्म मछली और केकड़े का सूप है। झींगा मिल जाता है आपको, ग्रिल में, फ्राई में, कढ़ाई में, तीनों आइटम होते हैं। सुरमई हमारे पास बहुत अच्छी होती है। सारी इंशाल्लाह आपको समंदर का हर आइटम मिलेगा। लॉबस्टर होते हैं, क्रैब्स होते हैं, क्रैब सूप होता है हमारे पास। ठंडे मौसम में मछली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। फ्राई मछली 1200 से 1500 रुपए किलो, जबकि ग्रिल फिश 1600 से 1800 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सर्दी में मछली खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। और इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।